آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی اور میں دیکھتا ہوں طور کا جلوہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں طور کا جلوہ کبھی کبھی کیا ظالموں کو مل گیا قتل حسین سے کیا ظالموں کو مل گیا قتل حسین سے میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم نور سحر۔ ناظرین کرام، آج کی جو شب ہے اور آج کی جو سحری ہے وہ ہے 14 رمضان المبارک، اور 14 رمضان المبارک منسوب ہے اس شخصیت سے کہ جس نے آل رسول کی خدمت کی، ان کی غلامی کی، اور غلامی کی انتہا کر دی کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس، علی اکبر سب کو شہید کر دیا گیا نا، تو بدلہ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سید سجاد اور جناب زینب رہ گئے تھے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر کرتی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں جن کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین کرام، جب یزید کے ظلم اور بربریت بڑھتی گئی تو ایک مختار اٹھا کہ جس نے تھال لی کہ میں لوں گا بدلہ آل رسول کے خون کے ہر قطرے کا۔ اگر جناب میر مختار نہ ہوتے تو آج بھی محرم ہوتا، کیونکہ آل رسول کے ہاں تو خوشیاں ہیں ہی نہیں، صرف غم ہی ہے، اور جتنا غم، جتنے مصائب آل رسول نے سہے ہیں مختار ثقیفہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آل رسول کے ہاں آ کے خوشیوں کی ایک لہر پیدا کی۔ اور آج ہم بات کریں گے جناب امیر مختار علیہ السلام کے جو وفادار امام حسین علیہ السلام ہے، کہ جن کو امام حسین کے بچوں نے ہمیشہ چچا کہا،
چچا کا لقب دیا جناب امیر مختار کو۔ ناظرین کرام چلتا ہوں اپنے پینل سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت اہل سنت مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سحر میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ علامہ مفتی زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ وقت پہ بھی آئے اور انشاءاللہ آج گفتگو کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان، اور آپ کی پہچان ہی ڈف سے ہے، کیونکہ کراچی میں راشد اعظم کے بعد ڈف کا جو رواج ہے وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ جو ڈف کو زندہ کیے ہوئے ہیں وہ ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے میرے بھائی کا، جناب ارشد لودھی کا۔ السلام علیکم ارشد بھائی۔ ارشد بھائی شکر گزار کہ آج بھی آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ڈف ماسٹر تو ہیں ہی، لیکن خوبصورت لب و لہجے کے مالک بھی ہیں، سریلی آواز سے آپ کی بڑی وابستگی ہے، جناب آصف علی بھائی۔ آصف بھائی خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی اس تشریحات میں کہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام مختلف ٹی وی چینلز کی زینت تو آپ بنی رہتی ہے، لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری نشریات میں خاص طور پہ سحر میں میرے ساتھ پوری ٹرانزیشن میں موجود رہتی ہیں جناب ڈاکٹر ثروت عسکری آپا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا شکر گزار کہ آج آپ قیمتی نشریات میں بھی ہمارے ساتھ اللہ کا موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام بین الاقوامی شہرت یافتہ کم عرصے میں بڑی عزتیں پائیں اور بہت خوبصورت لب و لہجے کی مالک ہیں، خوب پڑھتی ہیں، ایمن سعید حافظہ۔ ایمن سعید ہمیں جوائن کر چکی ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ میں اپنی نشریات کا آغاز کروں، آپ کے کلام سے ہی ہم اپنی ٹرانزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں، نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں عام تو بھی عام لوکی کہندے خاص میں عام تو بھی عام پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں، نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جد عملہ نو تولنا، شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا، دامن چے اپنے لگائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں، چنگیاں کے مندیاں، نبائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں۔ یہ ایمن آپ نے میرے استاد محترم کا پڑھا ہوا کلام پڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر اس کا میں بھی پڑھوں جو مجھے بڑا پسند ہے، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو۔ لگیاں نے موجاں
ना तेरा लेके आका शान में भी पाइए तेरे हथ डोर साया आपे तो चढ़ाइए ते चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोने चंगे के मंदे चंगे के मंदे निभाई रखी सोने लगियां ने मोजा सदा लाई रखी सोने सलामत रहिए। बड़ा अच्छा माहौल आपने बनाया, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लामा साहब, आज का जो दिन है जनाब अमीर मुख्तार से मंसूब है और ये वो साहबी इमाम हुसैन हैं कि जिन्होंने आदि रसूल का बदला लिया यजीद से और सबको वासिल जहन्नुम किया। क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वाह 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 वाह। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? हाँ 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 हाँ। चरख नौ बशर के तारे हैं हुसैन। वाह। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अहले बैत तहार से जिसने मोहब्बत की उसका ईमान मुकम्मल हो गया, जिसने अहले बैत तहार से प्यार किया उसका इस्लाम भी मुकम्मल हो गया। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही। वाह। ये हदीस पाक जो आपको मैं सुना रहा हूँ ये तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, जिल्द 5 सफ़ा नंबर है 664 और हदीस नंबर है 3779 और मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 161 हदीस नंबर है 4716। क्या बात है। सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 366 है, हदीस नंबर 408। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी तरह यही रिवायत दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि उसने तुम पर इनामात की बारिश की है, और वह अहिब्बूनी मुझसे मोहब्बत इसलिए करो कि मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है। कुरान भी कहता है ना कि इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मुझ मोहम्मद से प्यार करो। क्या बात है। और हदीस पाक के अंदर भी मेरे नबी ने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के बिना पर। अल्लाह ने महबूब की याद में, महबूब के प्यार में पूरी कायनात को सजा दिया ना। और इसी तरह फरमाया कि मुझसे तो मोहब्बत करते हो मेरे रब की मोहब्बत की वजह से, और मेरी औलाद से मोहब्बत करो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वजह से। और ये तुम्हारा ईमान है। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम, प्यारे आप फरमाओ इनको कि मैंने जितने इनामात किए, मैंने जितने एहसानात किए, मैंने किसी एहसान पर ये नहीं बताया कि मैंने तुम पर एहसान किया मुझे बदला चाहिए, लेकिन मेरे करीम आका ने एक ही चीज़ का मुतालबा किया। आपने फरमाया एक ही चीज़ का मुतालबा और सवाल करता हूँ कि मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी औलाद से प्यार करना, मेरे अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। मोहब्बत को किसी न किसी तराजू पर तोला जा सकता है, लेकिन जो मवद्दत का रिश्ता है इसको कोई तोल नहीं सकता। यानी हुजूर से और हुजूर के घर वालों से टूट कर मोहब्बत करनी है। और यहाँ पर मैंने ये हदीस इसलिए पढ़ी है ताकि पता चल जाए कि मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं, बुग़्ज़ कर रखने वाले कौन होते हैं, मोहब्बत क्या है, मवद्दत क्या है। लेकिन अहले बैत अतार से जो करनी है वो मोहब्बत नहीं करनी, वो मवद्दत करनी है। यानी अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करना है, अपनी जानों से बढ़कर प्यार करना है। यहाँ पर मेरे आका इमाम उल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे शहजादे मैदान करबला लगा हुए है। मैदान करबला के अंदर जब यजीदी फौज भी सामने आ गए, सामने हुसैनी खड़े हैं, इमाम अली मकाम के लश्कर में से छोटे बच्चे का भी वही जज्बा है जो बड़े का जज्बा है, बूढ़ों का भी वही जज्बा है जो जवानों का जज्बा है। सामने से आवाज़ आती है कि है कोई आने वाला, तो मेरे इमाम के लश्कर में से हर एक अर्ज करते कि या इमाम हमें इजाज़त दें, हम इनको भी
نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن بات یہ کہ میں وہاں سے آپ کو سیدھا اس طرف لے آؤں گا کہ جو قاتلین اہل بیت اطہار تھے ان کا جو انجام ہوا، ان کو اللہ نے جو ذلیل کیا، اللہ نے جو رسوا کیا، یہ تو قاعدہ کلیہ ہے اور مسلمہ بات ہے کہ یؤذون اللہ و رسولہ، جو نبی رحمت کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان کو برباد کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب شمر کا، یزید کا، ان کا کیا انجام ہوا کہ کوئی گٹر میں جا کے مرا، اور مارنے والا کون ہے؟ مختار ثقفی جب آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس ڈھونڈ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ جو جو امام علی مقام کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ وہ واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے قاتلین حسین کو پکڑا اور ان کو عبرتناک سزائیں دیں۔ سزائیں دے کر ان کا یہ نظریہ تھا کہ چونکہ نبی کا کلمہ پڑا ہے تو نبی کے اولاد کی محبت فرض ہے، اور نبی رحمت کے ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس کو دیکھ کر حضرت حر بن یزید ریاحی نے وہ یزید والا لشکر چھوڑا، کافی دیر تک سوچتے رہے کہ کیا کروں، سامنے کرسی ہے، سامنے عہدہ بھی ہے، دولت بھی ہے، محلات بھی ہیں، دنیا کے خزانے بھی ہیں، لیکن سوچ و بچار کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اے حر، نام تو حر نہ تھا، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں کہ مجھے یزید کو چھوڑ دینا چاہیے اور امام علی مقام کے قدموں میں چلے جانا چاہیے۔ اچھا، وہاں آ کر کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت آپ کے لشکر میں آ جاؤں تو کیا میرے لیے کوئی معافی کا سامان ہو سکتا ہے؟ ادھر یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آج بھی وقت ہے، اب بھی اور اسی وقت جو جو حسینی قافلے میں آئے گا میں اس حسینی قافلے میں آنے والے کو جنت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، سلامت رہیے۔ اور یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ حر آتا ہے اور علیہ السلام بن کے چلا جاتا ہے، ایک ہی رات میں، چند لمحوں میں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ چند لمحوں میں قسمتیں بدل دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت کیونکہ ٹاپک بڑا پیارا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے اس ذات کی کہ جنہوں نے کربلا کے بعد ایک خوشی آل رسول کو دی، جناب امیر مختار علیہ السلام، کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے، کیونکہ 14 رمضان کی سحری ہم 14واں روزہ رکھیں گے، اور سروت آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپا، جیسے علامہ صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ کریم گھرانہ، لجپال گھرانہ ہے، یہاں کمی نہیں ہے۔ وہ ہماری حد دھرمی ہے کہ ہم مانگنا نہیں جانتے، ورنہ یہ تو عطا کرنے والے ہیں، مانگنا نہیں چاہتے۔ واہ واہ بھائی، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ ہم مانگنا بھی نہیں چاہتے، ویسے مانگنا نہیں چاہتے جیسے وہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آج ہم امیر مختار ثقفی کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت امیر مختار ثقفی جو کہ سن 1 ہجری میں پیدا ہوئے اور قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے، ابو عبیدہ، ان کے بیٹے تھے امیر مختار۔ اور روایت میں آتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تمہارا یہ بیٹا میرے بچے کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ کوفے میں حضرت امیر مختار ثقفی عالم کمسنی ہے، اور کمسنی کے عالم میں 5 یا 6 برس کا سن ہے، اور حضرت امیر مختار ثقفی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امیر مختار ثقفی کو گود میں لے لیا، کبھی ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گالوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ تو یقیناً حضرت امیر مختار ثقفی کا بہت بلند مقام اور بہت بلند درجہ ہے، اور حضرت امیر مختار ثقفی سن 60 ہجری میں جبکہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو چن چن کر کوفے کے قید خانوں میں قید کر دیا گیا تھا۔ حضرت میثم تمار کا بھی نام آتا ہے اسی میں، اور حضرت امیر مختار ثقفی کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں حضرت مختار ثقفی کیوں نہیں شریک تھے، تو وہ اس لیے نہیں شریک تھے اس لیے کہ حضرت امیر مختار ثقفی زندان میں تھے، اور حضرت امیر مختار ثقفی کو جس وقت زندان میں قید کیا گیا تو وہاں پر میثم تمار سے ملاقات ہوئی، اور میثم تمار سے حضرت مختار ثقفی نے کہا کہ تم کو محبت علی میں، عشق علی میں سولی پر چڑھایا جائے گا،
اور میثم تمار نے کہا کہ اے مختار مجھے معلوم ہے اللہ کہ تم قاتلان حسین سے انتقام لوگے. واہ واہ یعنی نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی الہام تھا، کیونکہ تاریخ نے بہت زیادہ جھوٹے دعوے کیے کہ یہ مختار ثقفی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا یا الہام یا وحی آتی تھی، مگر یہ جن گودیوں میں پلے تھے ان گودیوں میں سے جو اسباق سیکھے تھے تو بس وہی دہرا دیا کرتے تھے. اور حضرت مختار ثقفی کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امیر مختار ثقفی نے قاتلان حسین سے انتقام لیا. ابراہیم بن مالک اشتر، سلیمان بن سرد خزائی وغیرہ وغیرہ افراد ان کے ساتھ تھے. اور حضرت امیر مختار ثقفی کا بیٹا حاکم بن مختار ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کہ بہت سارے لوگ میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل حسین کا جو نعرہ لگایا تھا وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا. تو امام محمد باقر علیہ السلام کی سند ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ انہوں نے جواب دیا کہ مختار کا ہم پر احسان ہے، اس لیے کہ مختار کی وجہ سے مختار اگر نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں شادیاں نہ ہوتی، اور مختار ثقفی کا ہمارے اوپر احسان ہے اس لیے کہ مختار ثقفی نے ہم سب کو سوگ سے نکالا. تو اے منتقم ظہور امام زماں دکھا، اب دم لبوں پہ ہے در امن و اما دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، تب شیعہ مل کے سوگ اتاریں حسین کا. واہ 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 کیا بات ہے. یعنی آپا آپ نے یہ آج خلاصہ بیان کر دیا کہ اگر بدلہ نہ لیا جاتا، اگر یزید کو واصل جہنم نہ کیا جاتا تو آج تک آپ سوگ میں ہی مبتلا رہتے. جو شیعہ فقہ ہے جو حضرت امیر مختار ثقفی نے چن چن کر قاتلان حسین کو تحت تیغ فرمایا، اور جس میں خولی ہے، جس میں شمر ہے، جس میں سنان بن انس ہے، جس میں بہت سارے نام آتے ہیں. میں ایک کیونکہ وقت کی اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے لیکن میں ایک کردار کا ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی، وہ ہے عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کو جس وقت ابن زیاد نے کہا تھا کہ رہ کی حکومت میں تجھے دوں گا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا تو عمر ابن سعد دور کھڑا دیکھ رہا تھا. تو حضرت امام حسین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا کہ اے عمر ابن سعد تو رے کی حکومت کے لالچ میں کھڑا ہے، جبکہ رے کی حکومت کا تجھے جو کا کیا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ایک ثقیف سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تم سے چن چن کر انتقام لے گا. اور روایت ہی کہتی ہے کہ حضرت امیر مختار ثقفی نے اس وقت خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا حسین کی زبان پر آخری لمحوں میں میرا نام تھا. کیا بات ہے، لاجواب. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے جب بھی آل رسول کا ذکر آتا ہے نا تو مسلمان ہونا چاہیے، شرط یہ ہے خالصاً مسلمان ہونا چاہیے، تو اس کا جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے یا نہیں؟ جیسے ہی جناب سیدہ کا نام آئے، محمد علی مشکل کشا کا نام آئے اور امام حسین، کیا بات ہے. آپ نے پوری زندگی نانا کے نام پر ہی وقف کر دی. ابرار میرا تو خیال ہے کہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے مگر صاحب انسان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اگر انسانیت موجود ہے تو وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ضرور ہوگا. کیا بات ہے. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ کی ہر چیز ہے دلدار کی خاطر، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے سرکار کی خاطر. ان کی ہر بات پہ تنقید کا پہلو نہ نکالو، محبوب تو ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. تو یہ محبوب گھرانہ ہے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے پیار کریں. اچھا اسلام بھی ضروری نہیں ہے، میں آپ کو اتنے بڑی کثرت کے ساتھ واقعات اور مثالیں دے سکتا ہوں. اسلام بھی ضروری نہیں، نفس آپ کا مطمئن ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ غیر مسلموں کے نظر میں امام علی مقام کا کیا مقام ہے، بے شک بے شک امام علی مقام کا کیا مقام ہے. آپ کے سامنے تاریخ ہے نیلسن منڈیلا کی، جو عرصہ دراز تک جیل میں پڑا رہا. وہ خود ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیروز، اس کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کیا لڑائی لڑنی حکومت سے، کیا اختلافات ہیں، ابھی باہر نکلتا ہوں بعد ان سے معافی تلافی کر کے اپنی آزادی تو حاصل کروں. وہ لکھتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اب بس معافی مانگوں گا اور معافی مانگ کے جیل سے باہر نکلوں گا. وہ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میرے خیال میں اور میرے سامنے امام علی مقام کی زندگی آ گئی، امام حسین علیہ السلام.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی زندگی پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو 72 کی تعداد لے کر جیت کے آ سکتے ہیں تو میں پھر ان کے آگے کیوں معافی مانگوں. کیا بات ہے. اور اسی طرح گاندھی نے کہا کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اپنا الگ وطن بنا سکتا ہوں مگر مجھے ساتھی ایسے چاہیے جو امام علی مقام کے ساتھی تھے, امام حسین علیہ السلام کے غلاموں والے ساتھی مجھے چاہیے. اور اسی طرح اور بھی کتنی مثالیں ہیں کہ جو غیر مسلم مفکرین ہیں, غیر مفکر ادیب ہیں, تو انہوں نے یہ بات نکالی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک نظریے کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے, ایک مرکز کا نام ہے, ایک مصدر کا نام ہے, ایک انسانیت کے رہبر اور رہنما کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ انسانوں کے رہنما تھے امام علی مقام. کہتے ہیں نا اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی, قوم پکارے گی. ہمارے ہیں حسین اور انڈیا کی بہت مشہور شاعرہ ہیں روپ دیپ کماری دیوی, انہوں نے بڑا جملہ خوبصورت کہا تھا جب انہوں نے دیکھا نا کہ کربلا میں امام حسین کو مسلمانوں نے ہی شہید کیا, کلمہ پڑھ کے نواسہ رسول کو شہید کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھارت میں اگر ہوتے تو بھگوان سمان ہوتے. یعنی ہم بھگوان کی پوجا نہ کرتے, ہم ان کی پوجا کرتے. یوں چاند کمرے بنی ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے. کوفے سے خط بھیج کے بلا کے بے وفائی کر دی. چاند کمرے بنی ہاشم, کیا خوبصورت کہہ رہی ہیں وہ. بالکل, واہ واہ واہ. یہ چاند کمرے بنی ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے, تو دھوکہ دہی تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے حاج رسول کے ساتھ. ایسا ہی ہے. اور علامہ صاحب آپ نے جناب حر کی بات کی تو سینکڑوں میں حر سے علیہ السلام ہو گئے, تو یہ تو کریمی ہے نا میرے آقا کے نواسے کی. ان کے خطبات کے اندر یہ بات شامل تھی نا کہ آج وقت ہے بار بار امام علی مقام نے جو خطبات دیے اتمام حجت کے لیے, تاکہ حشر کے دن یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے. یہ ہمیں پتہ ہوتا کہ آپ امام علی مقام ہے تو ہم آ جاتے. آپ نے اپنے خطبات کے اندر بارہا یہ بات دہرائی کہ میں حسین ابن علی ہوں, فاطمۃ الزہرا کا شہزادہ ہوں, میرے نانا محمد رسول اللہ ہیں, امام الانبیاء ہیں. سب کوئی تعارف کروایا اور آخر تک آپ فرماتے رہے کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ہمارے ساتھ جو کھڑا ہو جائے گا وہ جنت لے جائے گا. اور کیسے جنت نہیں ملے گی, میرے آقا کی حدیث پاک ہے, مجھے یاد آ گئی ہے کہ فرمایا کہ من احبنی و احب ہذین ابوہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ یا کان معی درجتی فی الجنہ. یہ بات, یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے, جلد 5 صفحہ 641 ہے, حدیث نمبر ہے 4723. اور یہی روایت جو ہے مسند احمد بن حنبل, اس کی جلد 2 صفحہ 693, حدیث نمبر 1185 ہے. معجم کبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے, جلد 3 صفحہ 50 ہے, حدیث نمبر ہے 2654. اور یہ حدیث تاریخ بغداد کے اندر بھی موجود ہے, جلد 13 صفحہ نمبر ہے, حدیث نمبر ہے 7255. اور ایک کتاب ہے ذریۃ الطاہرہ, اس کی جلد 1 صفحہ 20, حدیث نمبر ہے 234. تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 258, حدیث نمبر 528. تہذیب الکمال جلد 6 صفحہ نمبر 228 پر یہ بات موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی یا ان دو سے محبت کی, وہ دو کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام. وہ دو کون ہیں جن کی خاطر میرے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا. اللہ صاحب میں کہتا ہوں یہی سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے تو تسلسل نہ ٹوٹنے پائے. اور حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے. ناظرین کرام, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام اتبا معصومہ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اتبا معصومہ. جی اتقا معصومہ جی, کیا کہیں گے آج کے اتقا؟ جی اتبا, بڑا مشکل نام ہے آپ کا. آپ بتائیے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہوں گی آپ کا شو میں دیکھتی رہتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے, اور یعنی کہ اس شو سے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہے اور اچھے ہمیں ٹاپکس دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آج کے تاریخ کے حوالے سے کہ امیر مختار کے حوالے سے بہت اچھا ٹاپک چل رہا ہے آپ کا. تو آج آپ نعت سنائیں گی یا منقبت سنائیں گی مجھے بتائیے, کیونکہ ریز ریکارڈز کی جانب سے جو ہم نے قرآن اندازی کرنی ہے اس میں آپ کا نام ڈالنا ہے. بسم اللہ. جی آپ, میں منقبت سنا دیتی ہوں, کوئی سی بھی مولا علی کی سنا دوں؟ بسم اللہ, جو مرضی سنا دیجیے. اوکے. جنہوں نے آپ کا کلام ریکارڈ کرنا وہ بھی سن رہے ہیں.
جی دہائی دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں سے شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا، واہ 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 واہ۔ جانم فدا ہے دری یا علی علی علی، جانم فدا ہے دری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، صبح سے شام تک ہے پہر ہے گھڑی، میرے لب پہ رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد ازدا کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، مجھے وقفے میں بھی جانا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے، پروردگار آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کے ماں باپ کو اللہ پاک زندگی عطا کرے۔ مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ارشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد بھائی آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جاتے ہیں، بسم اللہ۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے، جب جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے جناب امیر مختار علیہ السلام کا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم شکر گزار ہیں جناب امیر مختار کے کہ جو شیعہ حضرات ہیں جو آل رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، تمام ہی لوگ کرتے ہیں، شیعہ سنی وہابی دیوبند سبھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ 2.25 مہینے کا سوگ ہوتا ہے تو اگر امیر مختار مسکراہٹ کا سبب نہ بنتے تو آپ سارا سال آپ سوگ ہی مناتے ہیں۔ یہ حضرت امیر مختار کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضرت امیر مختار نے 3 قاتلان حسین کے سر کاٹ کر مدینے بھیجے تھے، ایک عمر ابن سعد کا اور ایک ابن زیاد کا اور ایک حرملہ کا، اور امیر مختار ثقفی نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کہلایا کہ مولا اب آپ سوگ بڑھا دیجئے، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آ کر جناب زینب کبریٰ سے کہا کہ پھوپھی اماں مختار ہمارا محسن ہے، اور کیونکہ اس نے کہا ہے سوگ بڑھا دیجئے لہٰذا ہم اور آپ مل کر سوگ بڑھا دیتے ہیں، تو تمام بیویوں نے سوگ بڑھایا مگر جناب زینب اور جناب سیدہ سجاد نے سوگ نہ بڑھایا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مر جاؤں گی اس غم میں اگر کر کے میں نالا، مرقد میں بھی رنگوا کے کفن پہنوں گی کالا۔ وہ بہن کہ جب مدینے سے چلے تو اپنے بچوں پہ تو روئی نہیں ہے، اون محمد کا لاشا آیا نہیں، جیسے ہی امام حسین کا نوجوان بیٹا علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور پہلا جب تیر لگا تو بی بی روئی، بین کیا۔ ایسی محبت ہو سکتی ہے بہن بھائیوں میں آج تک؟ نہیں، اس دور میں تو نفس نفسی کا عالم ہے، اصل تو بڑا مقدس رشتہ ہے یہ جو کہ سبق دے گئیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت بے پناہ کر کے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کر کے، اور بہنوئی بالکل اپنے پیارے شہزادے اپنے بھائی کے نام پر قربان کیے، اور پھر بھی آپ کی خدمات اپنے بھائی کے لیے حاضر رہیں۔ جب خطبات دیے نا آپ نے تو ان خطبات کے اندر
وہ للکار ہوتی جو میرے مصطفیٰ کی آواز والی ہے. بے شک. تو یزیدیوں نے یہ پوچھا کہ یہ آواز تو بڑی غالب قسم کی لگ رہی ہے. تو یزیدیوں نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے. ہائے ہائے ہائے. اور حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے نا نبی کا, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں پہ پٹیاں تھیں. تو جب لالچ یا ہوس آ جاتی ہے, جو دولت یا اقتدار کا نشہ, تخت کی لالچ, اقتدار کی لالچ, اس وقت وہ اندھے تھے, ان کو کوئی چیز, بس ان کو صرف دولت ہی چاہیے تھی. تو امام علی مقام بارہا یہ بتا رہے تھے کہ یہ تمہارا سودا بڑے نقصان والا ہے اور یہ تمہارا سودا نفع مند نہیں ہے. اور وہ جو ایک لمحے کے اندر سودا اچھا کیا تو ایک لمحہ جو امام علی مقام کی خدمت میں گزارا تو وہ حور بن گئے, یعنی جہنم کی آگ سے آزادی پانے والے. ناظرین کرام, میں تو اپنی ہر ٹرانسمیشن میں, محرم کی ٹرانسمیشن ہو یا کبھی بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے, تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ دین بچایا ہے واہ واہ جناب زینب نے. واہ, کیونکہ 10 محرم کو تو بظاہراً یزید جیت گیا تھا. جی اگر دیکھا جائے ہاں بالکل. تو دین چلایا کس نے؟ وہاں سے حوالے کیا جناب سید سجاد کے. جناب زینب کیا ہے بہن, تیرا حسین, تیرا بھائی جا رہا ہے. جناب فضا سے آ کے در خیمہ پہ آ کے امام حسین نے کہا کہ میری بہن کو بلا دیجئے کیونکہ حسین کا وقت آخر ہے, کیونکہ اب کوئی نہیں رہا, اب حسین کو جانا ہوگا. جناب زینب آتی ہیں اور کہتی ہے بھائی آپ جا رہے ہیں, میں زینب آج سے میرے نانا کا دین جانے اور آپ جانے, یہ میرا بھائی ہے, سید سجاد ہے, بھی آپ کے ساتھ ہے. تو یزید تو 10 محرم کو جیت گیا تھا. بازار شام میں جو بیوی نے خطبے دیے, ابھی آپ نے کہا لہجہ علی میں جو بیوی نے خطبے دیے ہیں, ان خطبوں کی مار سے یزید روز مرتا تھا. ہاں بالکل. وہ یہ دیکھتا تھا کہ میں نے تو قرآن کو ختم کرنا چاہا, لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, واہ واہ, یہ کون ہے؟ دربار میں جب جناب زینب نے خطبہ دیا یزید کے دربار میں, تو اس نے ایک جناب سیدہ جب دربار میں گئی تھی جب اذانیں دی گئی تھی, اور ایک جناب زینب جب دربار میں آئی تھی تو جب اذانیں دی گئی تھی. یہ 2 واقعے بڑے اہم ہیں. تو بی بی نے کہا کہ یزید تو جانتا ہے تو نے جو یہ اذانیں بلند کی ہیں مجھے روکنے کے لیے, مجھے چپ کروانے کے لیے, کیا تو جانتا نہیں کہ اس اذان میں ذکر کس کا ہے؟ یہ میرے نانا کا ذکر ہے, میں آل رسول ہوں. اور آج بھی 7 اذانیں وہاں ہوتی ہیں, آج بھی ایک ساتھ بے وقت 7 اذانیں دی جاتی ہیں. جناب سیدہ کے خطبے کو دبانے کے لیے 7 اذانیں بلند کی گئی, کیونکہ مسلمان ہیں نا ہم لوگ. کبھی بھی اذان ہوتی تو ٹی وی کی آواز کم کر دی جاتی ہے, یا کوئی بات ہو رہی تو یزید نے چاہا, یزید تو جانتا تھا یہ مسلمان ہے, یزید تو یہ بھی جانتا تھا ہائے 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 کہ نواسی ہے رسول کی, تو اگر میں اذان دوں گا تو یہ خاموش ہو جائے گی. لیکن بی بی نے کہا یزید تو سن, تو خود سن کہ تو جس اذان کو اپنے دربار میں بلند آواز میں ہم تک پہنچا رہا ہے, اس اذان میں میرے نانا کا ذکر ہے, میں نواسی ہوں ان کی. تو کل بھی لانتی تھا, تو آج بھی لانتی ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا, اور کل انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ مستفید ہوں گے. گرین کپڑے آپ آج ہی پہن کے آ گئے, ہمیں تو کل گرین کپڑے پہنے تھے سب نے, لیکن کوئی بات نہیں, کل انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. میں چاہوں گا کہ سیدہ زینب بطول بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خانواں خانہ میں جوائن کر چکی ہیں. ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جاتے ہیں, اور ایسا کلام پڑھیے کہ ایمان تازہ ہو جائے. بسم اللہ. مختار زندہ باد, مختار زندہ باد, مختار زندہ باد, مختار زندہ باد. پرچم پہ یہ حسین کے لکھا ہے باخدا, پرچم پہ یہ حسین کے لکھا ہے باخدا. بدلہ خدا نے لینا ہے قتل حسین کا, یعنی ہے تو خدا کا, یعنی ہے تو خدا کا مددگار. زندہ باد مختار, زندہ باد مختار, زندہ باد مختار, زندہ باد مختار, زندہ باد. چھیڑا نہیں اسے جو عزادار مل گیا,
چھوڑا نہیں جو شے کا گنہگار